جو اہل حدیث ہے، جو آپ کا سلفی ہے، وہ اس میں یہ مزار وزار پیر مرید کسی میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے صرف آپ اور اللہ، آپ کے بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں، کچھ نہیں. وہ جیسا لکھا گیا ہے کتاب کے اندر، کوئی انٹرپریٹ نہیں کرے گا کتاب کو. جیسا کتاب کے اندر لکھا گیا اس کو لٹرل فالو کرتے ہیں. اس کو مطلب کتاب اس پر لکھا ہے کہ اس آدمی کے اوپر تھوکنا ہے تو آپ کو تھوکنا ہے. پروفیٹ، وہ ان کے جو سلافی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، تو سلاف السلاف، جو پروفیٹ محمد کے ساتھ کے جو لوگ تھے نا، صحابہ لوگ جو تھے، وہ لوگ جس طرح کا زندگی بسر کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، وہ لوگ سلفی، وہابی اور اہل حدیث. سنیوں میں ایک سموہ ایسا بھی ہے جو کسی ایک خاص امام کے انوسرن کی بات نہیں مانتا. ان کا کہنا ہے کہ شریعت کو سمجھنے اور اس کا صحیح ڈھنگ سے پالن کرنے کے لیے سیدھے قرآن اور حدیث یعنی پیغمبر محمد کے کہے ہوئے شبد کا ادھین کرنا چاہیے. اسی سمدائے کو سلفی اور اہل حدیث اور وہابی آدی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سمپردائے 4 اماموں کے گیان، ان کے شودھ ادھین اور ان کے ساہتیہ کی قدر کرتا ہے. لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان اماموں میں سے کسی ایک کا انوسرن انیواریہ نہیں ہے. ان کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے انوسار ہیں اس پر عمل تو صحیح ہے، لیکن کسی بھی وواداسپد چیز میں انتم فیصلہ قرآن اور حدیث کا ماننا چاہیے. بلکہ بعض میں آپ سے کہوں کہ اہل حدیث کے عالم ہمارے پاس آئے، تقریر کر کے گئے، اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی، باقی مسالک نے بھی کی، لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی. اور میں خود حیران. مولانا صاحب، اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے ہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. سر، اہل حدیث جس طرح نبی الاسلام کو مانتے ہیں نا، اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی الاسلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی الاسلام کو صحیح مانا ہے. باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک. اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو. کعبے کے رب کی قسم، کتاب و سنت کے سچے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اللہ کی کتاب کو، شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو اہل حدیثوں وہ تم ہو. سارے لوگوں نے آمیزش ملاوٹ شروع کر دی. کسی کے ہاں پیروں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں فقیہوں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں محدثوں کی ملاوٹ. اگر فقیہوں، اماموں، محدثوں، پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام، شریعت محمدی کا سچا پاسدار اور خالص اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اے اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے. تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کی رہبری کرو. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین. ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرهم من خالفهم. کوئی بھی مخالف قیامت کی صبح تک ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. ایک گروہ، لا تزال طائفۃ، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. اسے رسوا کرنے والے قطعاً اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے، علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا، میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جبکہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوا کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث ہیں. اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب